کون جواب دے گا کہ آج وہ اکانومی جو ہماری اوپر جا رہی تھی اس کی جگہ آج پاکستان کے وہ حالات ہیں جو باہر کی دنیا کہہ رہی ہے. بھولیں جو پاکستان کے اندر لوگ کیا کہہ رہے ہیں. جو باہر کی دنیا وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو اگر قرضے دیں گے تو وہ قرضے واپس کرنے کا جو ڈیفالٹ ریٹ ہے وہ 100% ہے. جب ہم تھے اقتدار میں تو 5% تھا. تو آج 100% کا مطلب کہ اگر آپ پاکستان کو قرضہ دیں گے تو 100% چانس ہے کہ پاکستان قرضہ واپس نہیں کر سکتا. اس کا مطلب کہ باہر سے نہ کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی. ابھی 1 سال کے اندر چند مہینوں بلکہ 10 مہینوں کے اندر آدھی ہو گئی ہے باہر سے انویسٹمنٹ. پچھلے سال اور اب کے مقابلے میں آدھی ہو گئی ہے. تو باہر سے انویسٹمنٹ بند ہوگی اس کا مطلب باہر سے ڈالرز آنے بند ہو گئے انویسٹمنٹ میں. ریمیٹنسز جو بیرون ملک پاکستانیوں کی ہم نے مدد کی تھی, انہوں نے ہمارے میں اعتماد شو کیا تھا, ہم نے ان کو انسینٹیوز دیے تھے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ بیرون ملک پاکستانی یہاں ڈالرز بھیج رہے تھے. اور پھر ایکسپورٹس جو یہ نون لیگ کے دور میں 5 سال بڑھی نہیں, مجھے فخر ہے کہ ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس 33 ارب ڈالر کی پاکستان میں ایکسپورٹس بڑھائی. ہم وہاں دھرنا بھی دے سکتے تھے, لاکھوں لوگ تھے. ہم وہاں اسلام آباد کے اوپر بھی جا سکتے تھے, اتنے لوگ تھے. ہم اسلام آباد میں خون خرابہ ہونا تھا وہاں, اور کئی دفعہ لوگ چاہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو, لاشیں گریں تاکہ وہ جناب وہ ان کی تحریک اور اٹھ جائے. میں یہ نہیں چاہتا تھا. میں نے ساری سٹرگل آئین اور قانون کے بیچ میں ہے. میں کبھی اس سے باہر نہیں نکلا, اور میں نے اس لیے فیصلہ کیا کہ بجائے ہم وہاں جائیں اور توڑ پھوڑ ہو اور تباہی ہو, میں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم جو 2 اسمبلی اب قربان کرتے ہیں اپنی 2 اسمبلیوں کو, ہم قربان کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے, اور اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو جب 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا, جب ہم ان 2 اسمبلیوں سے نکلیں گے, جو میں بھی بتانے لگا ہوں کب نکلیں گے, 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا. تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ آپ جنرل الیکشن کروا دیں. لیکن میں پھر سے کہتا ہوں, یہ خوف زدہ ہیں, الیکشن ہارنے سے ڈرے ہوئے ہیں. ان کا کوئی پاکستان کا مقصد نہیں کہ پاکستان اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے. ان کا مقصد ایک ہے, کیسے اپنا چوری کا پیسہ بچانا ہے انہوں نے, اور اس لیے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. اور اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن کروائیں گے. اور میں نے اپنے سارے وکیلوں سے پوچھ لیا ہے, یہ کوشش بھی کریں گے الیکشن کمیشن کے ذریعے کہ یہ کسی طرح ڈیلے ہو جائے. آئین بالکل اجازت نہیں دیتا 90 دن کے آگے. ہم نے فیصلہ کیا ہے, اور میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے دونوں چیف منسٹرز کا کہ انہوں نے بالکل میرے ساتھ چلے ہیں, میرا ساتھ دیا ہے. ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اگلے جمعے کو, آج ہے ہفتہ, اگلے جمعے کو ہم دونوں پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اور پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے. اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے. اور اس کے بعد ہماری جو 100 غالباً 23 سیٹیں ہیں اس وقت نیشنل اسمبلی میں, ہم وہاں جا کے نیشنل اسمبلی میں جا کے اسپیکر کے سامنے ہم وہاں کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے ریزگنیشن ایکسیپٹ کرو. یہ ڈرامے نہ کرو کہ چن چن کے 8 جو انہوں نے پہلے ہمارے ساتھ کیا تھا, انہوں نے بجائے ہمارے باقی ریزگنیشن ایکسیپٹ کرنے کے, انہوں نے 8 سیٹیں چنی. یہ جو بڑا کرپٹ یعنی مورلی کرپٹ الیکشن کمیشن ہے, اس نے نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے 8 سیٹیں چنی جو ہماری سب سے کمزور سیٹیں تھیں, جن میں بڑی کم مارجن سے ہم جیتے تھے. اور جدھر پی ڈی ایم کا ووٹ دگنا تھا ہمارے سے اس الیکشن کے اندر, اب یہ عوام دیکھیں کدھر آج ایک باشعور عوام ہے, بیداری آئی ہوئی ہے میری قوم میں. پتہ ہوتے ہوئے کہ میں نے اسمبلی میں نہیں, میں 8 سیٹوں پہ لڑا, پتہ ہوتے ہوئے کہ میں نے اسمبلی میں نہیں جانا, اس کے باوجود میری قوم نے مجھے سارے 8 کی 8 سیٹوں پہ جتایا, 7 سیٹوں پہ جتایا. اور ایک جو کراچی کے اندر سیٹ تھی, ذرا وہاں دیکھ لیں, وہ الیکشن کمیشن کو وہ دھاندلی نہیں نظر آئے گی جس طرح انہوں نے پوری اسٹیٹ مشینری استعمال کی اور ووٹ باہر پھینک دیا, جو ہر بار استعمال کرتا ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا. میں اپنی قوم کو آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, مایوسی گناہ ہے.
آپ مایوس ہو کے گھر بیٹھ جائیں یا آپ باہر ٹکٹ لے کے کسی اور ملک میں چلے جائیں اور کوئی نوکری مل جائے، یہ میری نظر میں یہ ایک انسان اپنی جو ڈیوٹی ہے معاشرے کو اس سے بھاگتا ہے۔ اصل آپ سب کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اب کھڑے ہوں اور ہم ان چوروں کا اور اس کرپٹ نظام کا مقابلہ کریں۔